أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا انعام، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اتنی نعمتیں کہ اگر کوئی انہیں گننا چاہے تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 2 مقامات پر فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اور قرآن کریم کے 2 مقامات پر ہی اللہ رب العزت نے اپنے انعامات اور اپنے کلمات کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اگر روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں تیار کی جائیں، روئے زمین پر جتنا پانی ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں، اتنا ہی پانی اور بھی لایا جائے اور اللہ کے کلمات کو لکھے جاتا رہے، سارے کے سارے سمندر مٹ جائیں گے، اتنے اور آئیں وہ بھی سوکھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے. یہاں فرمایا اتنا ہی پانی اور لایا جائے، اور ایک جگہ 7 ابحر، 7 مرتبہ اتنے سمندر لائے جائیں تو اللہ کے کلمات پھر بھی مکمل نہیں ہوتے. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کسی مندر میں گھنٹیاں بجا رہا ہے، کوئی کسی گرجے میں جا رہا ہے، کوئی کہیں خاک چھان رہا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بنایا ہے. یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے، ورنہ ہمارا کوئی زور تھا ہندو کے یہاں پیدا ہوتے ساری عمر وہیں گزر جاتی. اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا ہے
جو پہلے تمام ادیان کا ناسخ، ان سب سے کامل و مکمل اور کسی بھی قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے۔ اور اس بات کی گواہی اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں دی۔ شیخ پرویز صاحب نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج سے 1500 سال پہلے اللہ نے یہ شہادت آسمان سے نازل کی کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ نے وہ کامل و مکمل دین ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کے مقابلے کا، جس نبی کے درجے کوئی نبی گزرا ہی نہیں۔ آئندہ کسی نبی کے آنے کا تو چانس ہے نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں تمام نبیوں کو ختم کرنے والا، سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بالکل واضح ہے، لیکن بعض چیزیں، بعض لوگ، بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی آدمی اٹھتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو نبوت کا حقدار سمجھنے لگتا ہے۔ اس سلسلہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہمارا پنجاب بڑا زرخیز ہے، جھوٹے اور جعلی نبی پیدا کرنے میں پنجاب نمبر 1 پر ہے۔ بہت بڑا فتنہ امت اسلامیہ کا، اور وہ ہے غلام احمد قادیانی۔ اور قادیان آپ کو معلوم ہے کہاں ہے؟ پنجاب میں ہی ہے نا۔ آج کل جو پنجاب کا حصہ ہندوستان کی طرف ہے اس میں قادیان ہے۔ اور ایک عرصہ پہلے ایک خاتون اٹھی، اس نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا نبی بعدی، اور یہ نبی مذکر کا صیغہ ہے کہ میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں ہوگا، عورت کی منع نہیں آپ نے فرمایا۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، آپ اعلان کر کے گئے، لیکن کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کوئی نہ کوئی، ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ایک کوئی بٹ صاحب نبی ہو گئے تھے، غالباً ارشد بٹ، دبئی کے اندر اس نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی بھیجنا جو ہے اس کو ممنوع قرار دے رکھا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان تمام نبیوں کے امام اور سردار ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں امام، وہ تفصیلی واقعہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، جس میں معراج کے موقع پر مسجد اقصیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو جماعت کروائی اور امامت کا منصب اللہ نے وہاں عطا فرمایا۔ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، وہاں بھی اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمائیں گے کہ آپ تمام نبیوں سے بازی لے جائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی انبیاء کے امام اور محشر کے میدان میں بھی انبیاء کے امام۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ جب اتنے بڑے نبی اور پھر ان کی وجہ سے اتنا بڑا ہمارا اعزاز ہے، تو کیا اس حوالے سے ہماری کچھ ذمہ داریاں نہیں بنتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ ہمیں عزت دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ ہمیں دین کامل عطا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ ہمیں انسانیت کے گر سکھلائے، اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں کوئی حق ہی نہ بنتا ہو، ہم پہ آپ کا کوئی حق ہی نہ بنتا ہو، یہ تو بات مقبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں، ایک جگہ 4 حقوق کا ذکر کیا۔ مختصر سا میں ان حقوق کا ذکر آپ کے سامنے کر دوں۔
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157، فرمایا وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر تعظیم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کی اتباع کی، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ فلاح پانے کے لیے 4 گر بھی بتا دیے، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق کیا ہے وہ بھی واضح کر دیا کہ صرف یہ نہیں جب کبھی نام سنا انگوٹھے چومے آنکھوں کو لگائے خوش ہو گئے کہ میں نبی کا امتی ہوں، صرف اسی سے بات نہیں بنے گی، بلکہ نبی پر ایمان، اور ایمان بھی وہ جو کہ مطلوب ہے۔ ہمارے یہاں نبی پر ایمان تو سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، لیکن نبی کو جیسے ماننا ضروری ہے ویسے مانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً جو کچھ ہیں آپ کو وہ مانا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی جائے، عزت و احترام کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے مابین موجود نہیں ہیں، آپ کی مدد کیسے ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، جو شریعت ہمیں دے کے گئے ہیں، اس شریعت کی نشر و اشاعت میں ہر آدمی اپنا حصہ ڈالے۔ گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ ہر آدمی ادا کرے، جتنا جتنا کسی کو توفیق ہے۔ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام یا دعوت و تبلیغ کا کام صرف مولوی ہی کر سکتے ہیں، مولویوں کا کام ہے، جبکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر آدمی کا فریضہ ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام صرف مولوی کریں گے، اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری پوری امت اسلامیہ کے ہر فرد پر ڈالی ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے دیکھ لیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کنتم خیر امہ، پہلی یہ بات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز دیا، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ اب بتائیے یہ 3 کام ہیں، ان تینوں کاموں میں سے کوئی مشکل کام نظر آتا ہے؟ کوئی خرچہ آتا ہو، کوئی بڑی محنت لگتی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات پر ہم سب کا ایمان ہے یا نہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جسے ہم نے مولویوں کے کھاتے میں ڈال رکھا ہے، میں یہ عموماً کہا کرتا ہوں کہ یہ مولویوں کی ذمہ داری نہیں، میری آپ کی امت اسلامیہ کے ہر فرد کی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے۔ کنتم خیر امہ کمانا مولوی ہی امت خیر ہے؟ نہیں، اس امت کا ہر فرد اور ہر شخص یہ ڈیوٹی ذمہ داری ادا کرے، اور اس کے لیے کوئی بڑی محنت نہیں ہے۔ اچھا کام جو بھی آپ کو قرآن و سنت کے مطابق معلوم ہے لوگوں کو پہنچائیے، جو کام قرآن و سنت کے خلاف ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، لوگوں کو منع کیجئے، 2 کام ہو گئے، امر بالمعروف بھی ہو گیا، نہی عن المنکر بھی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت ہی عزت اور بہت ہی مقام دیا، پہلی امتوں میں سے ہمیں اعلیٰ امت بنا دیا، آپ کے ذریعے ہمیں وہ کتاب دی جو پہلی تمام کتابوں سے اعلیٰ،
وہ دین دیا جو تمام ادیان سے اعلیٰ، اور ڈیوٹی چھوٹی چھوٹی ہے۔ مدد کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آج کرنی ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ہمارے یہاں ایک خطرہ یہ محسوس ہونے لگتا ہے بھائی کسی کو برا کا منع کریں گے وہ گلے پڑے گا، کسی کو اچھے کا کہیں گے وہ بھی گلے پڑے گا۔ اب اگر یہ کہہ کے ہم اپنے آپ کو پیچھے کر لیں تو ایسے تو، اور کچھ ہمارے لوگ، ہمارے بھائی ایسے ہیں، انہوں نے ایک جملہ بڑا پکا رٹایا رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جی جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا۔ سنتے ہیں یہ نہیں آپ بھی ہے؟ کسی کو کچھ کہنے کی، کسی کو منع کرنے کی، کسی کو حکم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی، جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کھاتا بھی ختم ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو غلط قرار دیتے ہوئے ایک مثال دی۔ آپ نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ برا کام کرنے والے کو روکو، نہیں تو اس کی برائی تمہیں بھی لے جائے گی۔ اگر تم نے ہر آدمی کو ٹھیک لگا ہوا کہہ دیا اور پیچھے ہٹتے گئے، جب کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، مثال تو معروف ہے یا نہیں؟ گیہوں کا تو آٹا چاہیے، گھن کا آٹا چاہیے نہیں، لیکن پس گیا۔ اور ہمارے ایک مثال دیتے ہیں کہ کماد کے ساتھ ڈیلا بھی بیلنے میں سے نکل جاتا ہے۔ ڈیلا ایک صرف پودا ہے جس میں کوئی میٹھا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، لیکن گنے کے ساتھ وہ بھی بیلنے کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ جب پکڑ آتی ہے تو پھر سب اس میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے، ہمیں کسی کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم لازماً لوگوں کو نیکی کا حکم دو، تم لازماً لوگوں کو برائی سے روکو، نہیں تو جس طرح برائی کرنے والے غرق ہوں گے تم بھی غرق ہو جاؤ گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک قوم جہاز میں بیٹھی اور جہاز کے کچھ نیچے ہیں کچھ اوپر ہیں، دو طبقے ہیں، اور نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں۔ پانی گرتا ہے، چھینٹے وینٹے پڑتے ہیں، اور نیچے والے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اوپر آنا پڑتا ہے، یہ ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ جہاز کی صورتحال تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، کچھ لوگ نیچے ہیں کچھ اوپر ہیں، اوپر والے تو ظاہر ہے کہ پانی کے پاس ہیں، نیچے والوں کو اوپر آ کے پانی لینا پڑتا ہے۔ سائیڈ سے پانی لیتے ہیں، پانی گرا، وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ نیچے والوں میں سے کوئی جوان اٹھا، اس نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے ان کا احسان اٹھانے کی، ہم اپنے حصے میں سوراخ کر کے پانی لیں گے، نیچے سے اپنے حصے سے سوراخ کریں گے، وہاں سے پانی لیں گے۔ اس نے ہتھوڑا بھی پکڑ لیا، اور لکڑی میں سوراخ کرنے والا دوسرا اوزار جو ہے کیا ہے؟ چھینی ہے۔ چھینی تھوڑا دونوں ہاتھ میں لے لیے اور لگا اپنا کام کرنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہے، اگر اس کا ہاتھ کسی نے روک لیا تو یہ بھی بچ جائے گا، نجا و نجو جمیعاً، یہ بھی نجات پا جائے گا اور باقی سارے بھی نجات پا جائیں گے۔ اور اگر یہ کہا کہ جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے، ہلاک و ہلک جمیعاً، یہ بھی ہلاک ہو جائے گا، سب کو ہلاک کر دے گا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ بس جو جہاں لگا ہوا ٹھیک لگا، یہ جملہ کہا اور معاملہ چھوڑ دیا، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پہ حقوق ہیں ان کو ادا کریں۔ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں اور قرآن کریم کی بات مانیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم سب مسلمان کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ محبت کا معیار پھر سب کا الگ الگ ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں پورا سال گزر جانے کے بعد ایک مہینے میں آ کے تھوڑا سا حصہ حلیم میں ڈال دوں، تھوڑی سی اپنی چھت پہ جھنڈیاں لگا لوں، اور تھوڑا سا یہ وہ نعت وات پڑھ لوں، میرا پورا سال جو ہے وہ مزے سے گزر گیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔
یہ بھی تو محبت کرنے والا کہلاتا ہے نا، بلکہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے یہ اپنے آپ کو عاشق کہلاتا ہے۔ اور آج کل واقعی چھوٹی موٹی محبت تو ہمارے یہاں چلتی نہیں نا، عاشقان رسول، گلی گلی میں عاشقان رسول، محلے محلے میں عاشقان رسول۔ اور ان عاشقوں کو آپ دیکھیں، جلوس نکلا ہوا ہے، صبح 12 تاریخ ہے نا، لیکن یہاں 12 ہیں، ابھی جہاں جلوس نکلنے ہیں وہاں آگے تھوڑا سا صبر کرنا پڑے۔ جلوس نکلا ہوا ہے، آپ جلوس کے فوٹو دیکھتے ہیں، ہر سال جلوس نکلتا ہے، کوئی پہلا سال تو نہیں ہوگا نا۔ جلوس نکلا ہوا ہے، آپ اچھی طرح اس کے فوٹوز پہ نظر ڈالیں، آپ کو آگے 10-20 آدمی نظر آئیں گے جن کی داڑیاں ہیں، جو شرعاً کچھ شکلاً شرعی شکل نظر آ رہی ہے۔ پیچھے دیکھیں اسی طرح، نہ کسی کا لباس اسلامی ہے، نہ کسی کی شکل اسلامی ہے، نہ کسی کے کرتوت اسلامی ہیں، بنگڑا ڈال رہے ہیں۔ میوزک چاہے وہ قوالی کے نام سے کیوں نہ ہو، اب قوالی کو بھی لوگ عبادت سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ریڈیو سٹیشن جو شروع ہوتے ہیں، ایک عرصہ پہلے کی بات ہے، تو وہ پہلے نمبر پر تلاوت قرآن کا 5 منٹ کے لیے تلاوت دی، دوسرے نمبر پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرے نمبر پر قوالی، یعنی یہ اسلامی سٹیپ بائی سٹیپ آ رہے ہیں، اور زوردار میوزک اس میں۔ کچھ لوگوں کا پیار یہ ہے کہ وہ بازار میں میوزک پہ ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، اور عجیب حالت انہوں نے بنائی ہوتی ہے، نہ شکلاً، نہ لباس کے اعتبار سے، نہ کرتوت کے اعتبار سے، وہ مسلمان تک نظر نہیں آتے، وہ عاشقان رسول کہلاتے۔ اور عاشقان رسول نے اپنے اس عشق و محبت کو بڑے روز ہر سال اس کو آہستہ آہستہ ترقی دینا شروع کر رکھی ہے۔ غالباً کچھ عرصہ پہلے یہاں بات میں نے کی تھی، آپ میں سے کچھ لوگ یہاں موجود ہوں گے۔ ہمارے بدعات جو ہیں، جن کا تذکرہ تو شیخ صاحب نے کر دیا ہے قدر تفصیل کے ساتھ، بدعات بھی روز بروز ترقی کر رہی ہے۔ پہلے یہی بدعت جو آج کل جس کا تذکرہ چل رہا ہے، پہلے شروع میں ہوتا تھا کہ کسی نے کوئی نعت پڑھ لی، کسی نے تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیا، اور جو کچھ چاول وغیرہ پکے ہوئے ہیں کھائے اور اٹھ کے چلے گیا، یہ جی مجلس ہو گئی ہماری۔ پھر اس کو یہ میلاد شریف تھی یا مولود شریف تھا، بعد میں اس کو تھوڑا سا نام دیا گیا اور کہا گیا کہ عید میلاد ہے۔ جب عید میلاد کا نام دیا تو اس میں تھوڑے سے لازمے اور بھی شامل کر لیے، اور عید میلاد سے آگے بڑے، ابھی پچھلے 2-1 سال ہو رہے ہیں مسلسل، کہ ابھی یہ عید میلاد بھی نہیں رہی، یہ جشن میلاد ہو گیا ہے۔ اور جب سے جشن میلاد ہوا ہے، ہمارے مولویوں کے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ سال بھر کیک کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، جشن میلاد کا کیک بڑے مزے سے کھاتے ہیں۔ پچھلے سال ایک فوٹو وائرل ہوا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا، وہ فوٹو نہیں، ویڈیو کلپ، مولوی صاحب نے اپنے آگے اتنا بڑا کیک رکھا ہوا ہے اور اسی حساب سے اتنی بڑی چھری پکڑی ہوئی ہے، اور جو کام عیسائی کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ہمارے مسلمان بھی شروع ہو گئے اپنے بچوں کے لیے، مولوی صاحب نے وہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شروع کر دیا۔ وہ چھری پھیر رہے ہیں، ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ یقین جانے کہ کتنا اس مولوی صاحب کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے، کیا کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا رہے، تم انگریزوں کے گھر سے کہاں سے یہ سنت لے کے آ رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ بھی لوگ لیے پھر رہے، سمجھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جبکہ محبت یہ نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے اپنے کھانے پینے کے ذرائع بنائے ہوئے ہیں۔ محبت دیکھنی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات دیکھیں، وہ اپنے نبی سے کس طرح کی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کسی ایک صحابی کی نہیں، بہت سارے صحابہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ سے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آتے، تو مدینے کے راستے میں ایک جگہ وہ اپنی اونٹنی کو بٹھاتے
اترتے، تھوڑی دور جا کے بیٹھتے اور پھر اٹھ کے آ کے اونٹنی پر بیٹھ جاتے۔ ان کے خادم کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے کچھ کیا بھی نہیں، یعنی ہوتا نا کہ آپ نے اونٹنی رکوائی ہے اور یہاں اونٹنی سے آپ نے اتر کے کوئی قضائے حاجت کچھ بھی نہیں کیا، اور آپ کیوں؟ کہا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، آپ نے اسی طرح کیا تھا، میں جب تک زندہ ہوں جب گزروں گا میں ایسے ہی کروں گا۔ محبت تو یہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو تو اس طرح کا کہ آپ کی سنت جو آپ نے کیا بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے وہ کرو، پتہ چلے کہ تم نبی سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلہ کے لوگ آئے، ان میں سے ایک یہ نوجوان بھی ہیں، یہ اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن یہ گلے کا بٹن جو ہے یہ کھلا ہوا تھا۔ بٹن ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جیسا بھی تھا، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آج کے بٹنوں کی طرح بٹن ہوگا، جو بھی بٹن تھے یہ سامنے والا بٹن گلے کا نہیں تھا۔ انہوں نے ساری عمر کبھی قمیض کو بٹن نہیں لگایا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک ہی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ آپ کا بٹن نہیں تھا، میں بٹن نہیں لگاؤں۔ محبت کوئی کام تو کر کے دکھائیں نا آپ، محبت اس طرح کی ہو، نبی کی سنتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا لباس، آپ کی پوشاک، آپ کی شکل، محبت کرنی ہے تو اس کا کوئی معیار ہو۔ انگریزوں سے آئی ہوئی باتوں کو آپ سنت کا رنگ دے کے مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اور شریعت کے اندر داخل کر رہے اور کہتے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ محبت اور صرف یہ عشق کے نام سے یا محبت کے نام سے زبانی محبت بھی نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ محبت مقبول وہ ہے جس محبت میں دل سے اور مارے باندھے کی نہیں، اپنے دل سے محبت ہو۔ کچھ لوگ مارے باندھے کی محبت کرتے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ اپنے دل کے اندر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اٹھے تو وہ ہے محبت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں آپ جس طرح کی واقعات بھی پڑھیں گے وہاں خالص دل سے محبت اٹھتی نظر آتی ہے۔ مارے باندھے کی محبت وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ قرآن کریم کی اتباع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ یہ اتباع کیا چیز ہے؟ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اتباع کے دو رکن ہیں، دو جز ہیں۔ ایک ہے کلی محبت، بلکہ دلی محبت، کسی کے ساتھ دل سے، دل و جان سے محبت کی جائے، اور دوسرا ہے کلی اطاعت، بغیر چون و چرا کے، بغیر کسی آئیں بائیں شائیں کرنے کے، جو بھی ثابت ہو جائے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے، اس پہ مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ کلی طور پر اطاعت بغیر کسی شرط کے، اور دلی طور پر محبت، اگر یہ دو کام کریں گے تو پھر بنے گی اتباع۔ اگر محبت کرتے ہیں دل سے بھی، وہ بھی نہیں، اوپر سے جیسے کیسے بھی ہے، محبت کرتے ہیں اطاعت نہیں کرتے تو وہ اتباع نہیں بنے گی۔ اطاعت کرتے ہیں پھنسے ہوئے، مارے ہوئے، دل سے وہ نہیں کر رہے تو وہ بھی اتباع نہیں بنے گی۔ اور ہمارے یہاں پھنسے ہوئے ماننے کی بات، کچھ لوگ پھنسے ہوئے بھی نہیں مانتے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ نمازی ہیں، نمازیوں کی اقسام ذکر کی جاتی ہیں، کچھ طرح طرح کے 5 قسم کے نمازی بیان کیے جاتے ہیں، کچھ 8 کے نمازی، کچھ 68 کے نمازی، کچھ 360 کے نمازی، ہے نا، الگ الگ قسم کے نمازی۔ کوئی جمعہ کا دن آیا، فرسٹ کلاس اجلا لباس ہے،
دھوئی ہوئی اچھی طرح استری کی ہوئی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، کندھے پہ مسلح اپنا، مسجد کے مسئلے پر نماز پڑھنے کو بھی تیار نہیں، مسلح اپنا کندھے پہ رکھا ہے، جمعہ کے لیے جا رہے ہیں۔ 8 کے نمازی 8 دن کے بعد یہ نظر آتے ہیں مسجد میں صرف، اور 360 والا عید کے عید نماز، وہ درمیان والا کھاتا سارا خالی نکل آتا۔ عید آئی، نماز کے لیے گئے، اور کچھ لوگ ہیں اکٹھ کے نمازی، یعنی کہیں 5-7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہوئی، 4 یا 5 لوگ جو تھے وہ نمازی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو جی نماز کے لیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا، اب کہتا ہے یہ 4-5 یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے تو میں کیا کروں گا اکیلا بیٹھ کے۔ آنے جانے والا ہر آدمی کہے گا کہ سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، یہ کیا ہے؟ وہ پھنسا ہوا اکٹھ کا نمازی لگے ہاتھوں چلے ہم بھی آج نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ یہ تہن مارے باندھے والے دل سے نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مارے باندھے نہیں، اطاعت ہو دل سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قاضی ماننے کے سلسلہ میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، شمس، قمر، بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ اپنی ذات کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہاں کھائی ہے، فلا وربک، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں تمہیں اپنا قاضی نہ مان لے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ دے دیں اس فیصلے کے خلاف دل میں وہ بات نہ رہے، دل کے اندر کوئی تکلیف نہ رہے، دل خوشی کے ساتھ مان لے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور بات کو تسلیم کر لیں، سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اب آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ کیا ہمارے یہاں ان جالیات میں، کیا مساجد میں، کیا دروس میں عموماً جو باتیں آتی ہیں، وہ بہت ساری باتیں ابھی شیخ پرویز صاحب نے کتنی ساری باتیں تھوڑے سے ٹائم میں کر دی ہیں، یہ بھی کوئی شریعت نہیں، یہ بھی کوئی شریعت نہیں، یہ بھی کوئی شریعت، بدعات کہاں سے شریعت ہوں گی؟ مسجد میں سنا، اسلامک سینٹر میں سنا کہ یہ بھی شریعت نہیں ہے، یہ بھی شریعت نہیں ہے، آپ سے کہیں گے کہ بھائی یہ شریعت نہیں، وہ شریعت نہیں، تو ہمارے مولوی کیا بتاتے رہتے ہیں؟ آپ کہیے کہ دیکھو میں قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کسی مسئلہ پہ میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عام سی حدیث بھی بیان نہیں کی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ثابت حدیث بیان کی۔ ایک تو ہوتا نا کہ بھائی کتاب ایسی ہوگی کہ کوئی حدیث شاید اس میں ضعیف آ گئی ہو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم جن کے بارے میں امت اسلامیہ کا اجماع ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے صحیح الامام البخاری۔ قرآن کریم کے بعد اگر دنیا میں کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ مسلم شریف کا آتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث بیان کر دیں، نہیں مانیں گے، قرآن کریم کی آیت پڑھ دیں، نہیں مانیں گے، اور اگر کچھ تھوڑا بہت قبول کریں گے تو اتنا کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، اپنے مولوی سے جا کے پوچھیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ آپ اللہ کے لیے یہ بات کہیے کہ کیا یہی ہے وہ اللہ کا حکم جو فرمایا کہ اپنے اختلافی مسائل میں جب تک یہ تمہیں قاضی نہ مان لیں،
اور جب تم کوئی فیصلہ کر دو تو وہاں سر تسلیم خم نہ کر لیں، تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ کیا یہی انداز ہے مومن بننے کا؟ بخاری کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، حدیث ضعیف ہے صحیح ہے، ان سے قطع نگر بخاری اور مسلم کی حدیث آپ ان کے سامنے رکھیں، ماننے کے لیے پھر تیار نہیں ہیں۔ اگر تھوڑا سا یہ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو مارے باندھے ہوئے والی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ کی ارشادات، آپ کی سنتوں پہ عمل کریں۔ ایک محبت تو ابو لہب نے بھی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آ کے ایک کنیز نے کہا کہ عبداللہ کے یہاں تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، آمنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ابو لہب نے اس وقت کہا تھا، جس کنیز نے آ کے خبر دی نا، سویبہ نام تھا اس کا، سویبہ کو کہا کہ تم آج سے آزاد ہو، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے، تم آج سے آزاد ہو۔ اور سویبہ، میں رات بھی اتفاق سے یہ بات کر رہا تھا، نام سویبہ ہے اور ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور پر شاید انڈیا میں بھی ہو، صوبیہ نام رکھتے ہیں۔ لفظ وہی ہے لیکن ہم نے اپنا کھاتا اس میں ڈالا، حروف کو آگے کا پیچھے کر دیا، صوبیہ اپنی مرضی کا سیٹ بنا کے بچی کا نام رکھ دیا، جبکہ نام سویبہ ہے۔ سویبہ کو، کنیز کو آزاد کر دیا، اتنی خوشی ہوئی، لیکن یہ خوشی کس کی ہے؟ محمد بن عبداللہ کے پیدا ہونے کی۔ اور جب بات آ گئی محمد رسول اللہ کی، خوشی ہوئی پھر 40 سال پہلے محمد بن عبداللہ کے نام پر کنیز کو آزاد کر دیا۔ سارا عرصہ پورے مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کا تارا بنائے رکھا، اور جب محمد رسول اللہ کی باری آئی پہاڑی پہ آ کے جو واز کیا تو یہی بات شروع ہوئی تھی نا۔ آپ نے بڑے سادہ لفظوں میں کہا کہ میں تمہارے اندر رہا ہوں، یہیں پلا بڑا جوان ہوا ہوں، میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ سب لوگوں نے کہا مان جائیں گے۔ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ پہ جھوٹ کہیں سنا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا پھر یہ آپ سے مطالبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ اب یہاں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منصب جتا کے یہ بات کی ہے، محمد رسول اللہ بن کر یہ بات کہی، تو اسی ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ جس نے انہی کی ولادت پر کنیز کو آزاد کر دیا، کس نے خوشخبری دی ہے؟ وہی آدمی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہو گئے، آپ نے کامیابی، دنیاوی کامیابی، آخرت کی کامیابی کی بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ تو اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا۔ پیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں تو اس کا کوئی انداز بھی ہو۔ وہ پیار ایک تعصب تھا، قبائلی تعصب کہیں، خاندانی تعصب کہیں، کوئی بھی اس عصبیت میں آ کے اس نے کنیز کو آزاد کیا، اور جب ماننے کی بات آئی، ماننے کا وقت آ گیا تو گالیاں بکنا شروع کر دی۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں یہ معیار جو ہے نا اپنی مرضی کی بنائی ہوئی معیار محبت ہم نے اپنا بنا رکھا ہے، اور کوئی ایک جگہ نہیں ہے، جگہ جگہ ہمارے یہاں معیار محبت، قرآن کریم کا ہم نے محبت کا معیار جو بنایا ہوا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ کہیں گے جی قرآن کریم کو پیچھا نہیں ہونا چاہیے، گزرتے ہوئے قرآن کو کہیں ایسی جگہ پہ رکھیں کہ آدمی نکلے تو پیچھا نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ 6 فٹ کے اوپر ہی کہیں رکھیں گے تو پیچھا نہیں ہوگا نا، یہی ہوگا نا۔ کہیں اونچی جگہ پہ کسی پہ کوئی طاق بنائیے، کوئی روشن دان، کوئی الماری رکھیے۔ اور واقعتاً ہمارے یہاں خوبصورت غلاف پہنا کے قرآن کریم کو اونچا رکھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ
گستاخی سے بچتے بچتے اتنے گستاخ ہو جاتے ہیں کہ سال بھر اس کو ہاتھ ہی نہیں ہمارا جاتا. کبھی رمضان آ گیا تو کسی نے کھول لیا تو کھول لیا. ہم نے معیار محبت عجیب بنا رکھے ہیں، پیچھا نہیں جی ہونا چاہیے. اسی طرح کے باقی امور میں بھی ہمارے معیارات ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی ہم نے یہ معیار بنایا ہوا ہے جس کا تذکرہ شیخ صاحب نے کیا ہے، اور اس میں بھی روز بروز ترقی ہوتی جا رہی ہے. روز بروز کوئی نہ کوئی نئے سے نیا کام جو ہے وہ اس کے اندر داخل کرتے چلے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تمام تر محبتوں کے اہل ہیں. آپ کے آنے سے ہمیں انسانیت ملی. ایک بات چھوٹی سی ذکر کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بول و براز کے آداب سکھلائے. کتاب الطہارت آپ دیکھیں، حدیث کی ہر کتاب کے شروع میں کتاب الطہارت آ جاتی ہے، سوائے بعض کتابوں کے جن میں شروع میں کتاب الایمان ہے. طہارت کے مثال بتائے، باتھ روم میں کیسے جانا ہے، کیسے نکلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، جاتے ہوئے کیا پڑھیں، آتے ہوئے، یہ ساری تفصیلات موجود ہیں نا. اب کسی کے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، کہتا ہے، کسی مسلمان صحابی سے کہہ رہا ہے، سمیت ان صاحبکم یعلمکم حتی الخراء، میں نے تو سنا ہے کہ تمہارا نبی تو پیشاب پخانے کی باتیں بھی بتاتا ہے. تو صحابی نے کہا، احمق انسان، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں، ہمیں تو یہ باتیں بھی معلوم نہیں تھی کہ پیشاب کیسے کرنا ہے، پخانے کے لیے کیسے بیٹھنا ہے. یہ انسانی بنیادی گر جو ہیں یہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. جنہوں نے ہمیں انسانیت سکھلائی، جنہوں نے ہماری آخرت سنوارنے کے لیے وہ سارے اعمال بتائے، وہ کتاب ہمیں دی، وہ دین ہمیں دیا، ان سے محبت کرنے کے لیے ہم یہ معیار لے کے آ جائیں گے جو عیسائیوں سے لایا ہے. اور ہمارا مسلمانوں کا یہ المیہ ہے کہ ہم ادھر ادھر سے آئی ہوئی ہر بات مان لیتے ہیں. ماہ محرم میں شیعہ سے آئے ہوئے تعزیے اور یہ اور وہ سارا کچھ اہل سنت کرتے ہیں یا نہیں؟ حلیم بڑی کھاتے ہیں اہل سنت ان دنوں میں. ماہ ربیع الاول آ گیا، یہ معاملہ شروع ہو جائے گا. اسی طرح موقع بموقع کہیں عیسائیوں سے آ گیا برتھ ڈے، یہ منا لیا، ہندوؤں سے آ گیا شادی پہ گانے باجے اور یہ وہ منا لیے. جہاں سے بھی آتا رہتا ہے ہم مانتے چلے جاتے ہیں. پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ یہ اصل ہے. اللہ رب العزت سے میری یہ دعا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے نام پر لوگوں کی جیبیں کاٹنے سے میں اللہ رب العزت محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ چند سوالات آئے ہیں جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اپنے روزمرہ کے اعمال میں کیسے ترتیب دی جائے؟ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہی کچھ آپ کریں، یہ سچی محبت ہے یا نہیں؟ ایک ہی جملہ میرا خیال ہے کافی ہے. صبح سے لے کے سونے تک، اٹھنے سے لے کے سونے تک جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ بھی کیا کریں، یہ محبت ہے، سچی محبت اور صحیح معنوں میں. اور وہ کیا کیا کرتے تھے؟ آپ کا پورے دن کا یا شب و روز کا عمل کیا تھا؟ اس موضوع پر کئی کتابیں موجود ہیں. اسی نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، آپ کے مرغوبات، یہ ساری چیزیں آپ کو چھوٹی چھوٹی کتابوں کی شکل میں مل جاتی ہیں. اگر آپ صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن گزارا کرتے تھے اسی طرح گزاریے، آپ کی بہترین محبت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. ایک عورت نے خلا لی تھی. یہ خلا لیا ہوتا ہے، خلا لی نہیں ہوتا. اب وہ دوبارہ اسی شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، کیا ایسا کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے. اگر دوبارہ واپس جانا چاہتی ہے تو یہ رجوع کی شکل نہیں ہوگی، نئے سرے سے نکاح ہوگا، نکاح کرنا ہوگا، اور ان کو میاں بیوی دوبارہ اکٹھے ہونے کا حق ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں.
ایک طلاق دی ہو اور 3 حیض پیریڈ یا 3 مہینے حسب حالت اگر گزر جائیں تو پھر نکاح کرنا پڑتا ہے. پھر دوبارہ کبھی کسی نے دوسری طلاق دے دی، 3 حیض پیریڈ کے اندر رجوع ہے، 3 مہینے 3 حیض پیریڈ گزر جائیں پھر نکاح کرنا پڑتا ہے. اور اگر کوئی تیسری طلاق دے دے تو پھر اس کے بعد کوئی واپسی کا راستہ نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، وہ مر جائے تو بیوہ ہو کر واپس پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، یا پھر وہ طلاق دے دے. اور اگر پری پلان طلاق جسے آج کل ہمارے حلالہ کے نام سے کہتے ہیں، وہ سراسر حرام ہے، نام حلالہ رکھا ہوا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ شیعہ کریں تو متع کہہ کے حرام کہہ دیتے ہیں، جی وہ 3 دن کا نکاح کرتے. تمہارے مولوی بھی کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، بلکہ مولوی اسپیشلسٹ ہو گئے حلالہ کرنے کی، کسی کے پاس بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے مولوی موجود ہیں کہ اپنی خدمات پیش کر دیں گے، جی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ نکاح کر دیجئے، 3 دن کے بعد آ کے. شرم بھی نہیں آتی لوگوں کو، بالکل ہی شریعت کو کھلونا بنا کے رکھ دیا. شیعہ کرے تو حرام اور سنی کرے تو حلال. ان کا نام متع رکھ دیا، انہوں نے حلالہ رکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے یا نہیں؟ اور حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ کہا ہے، التیس المستعار. اتنا کچھ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہمارے مولوی پھر بھی اسے ساتھ لے کے پھر رہے ہیں، بلکہ اپنے حلالہ خانے کھولے ہوئے ہیں. لوگ آ رہے ہیں اور یہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور شریعت کے چھتر کے نیچے اپنے آپ کو مطلب وہ کسی قسم کا گناہ بھی شمار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر خلا کسی نے لیا ہے تو وہ اگر خود سے راضی ہے، واپس جانا چاہتی ہے، جائز ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. آج کے دور میں ہماری انفرادی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کریں. انفرادی میں نے شروع میں جو بات کہی ہے، صبح سے لے کے شام تک آپ سنت کے مطابق دن گزاریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بہترین مظہر یہ ہے. اب رہا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نے بدزبانی کی اور آپ نے اس کو گولی مار دی اور اب وہ اٹھا کے آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. سیدھی بات ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لینے والا کوئی کام نہ کریں، جو جائز اور صحیح طریقہ ہے اس کو اپنائیں. سنت کی خلاف ورزی کرنے والے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کرنے والا جو گستاخ رسول بھی ثابت ہوگا، اس کی کمپلین کیجیے حکومت کے سامنے، حکومت اس کا کوئی علاج کرے گی. جو بھی ہے جذبات میں آ کر اسے گولی مار دینا اور ظاہر ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. کسی نے کہا حرام چیزوں کی فہرست واضح ہے لیکن حلال کی واضح نہیں، تو ہر چیز جائز ہے، کیا اس بنا پر میلاد منا سکتے ہیں؟ اب یہ وہی بات ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کے معیار بنانے ہیں. حلال اور حرام کے معیار بھی آپ بنائیے. اگر کسی کام کو آپ شریعت کہیں گے تو اس کے لیے ثبوت چاہیے. جو شریعت کے طور پر آپ کوئی بھی کام کریں گے اس کے لیے ثبوت چاہیے. اور اس کے بعد رہا معاملہ حلال و حرام کا، اللہ رب العزت کی یہ بھی رحمت ہے کہ اس نے 10-20 چیزیں حرام جو ہیں وہ گن دی ہیں، باقی چھوڑ دیا سارا. اگر ہر جائز اور حلال چیز کی گنتی کی جاتی تو پھر میرا خیال ہے ہم سارا وقت وہی پڑھتے رہتے کہ یہ حلال یہ حلال یہ حلال. ساری چیزیں جائز حلال کر دیں سوائے ان کے جن کا اللہ نے ذکر کر دیا، اور بعض چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. باقی سب جو ہیں وہ حلال ہیں، لیکن اس طرح کا حلال کہ اب عید میلاد النبی کو حلال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا. یہ عیسائیوں سے آیا ہے تو یہ کن میں سے ہو جائیں گے؟ آپ اس کو کہاں کا معیار کہاں ڈال رہے ہیں؟ یہ تو مشرکین کی عیسائیوں کی سنت ہے جسے آپ اپنا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز قرار دے رہے ہیں.
چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا کیسا ہے؟ جو نماز کے دوران شرارت کرتے ہیں، لوگوں کی نمازوں میں خلل ڈالتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو، جو شیر خوار بچے ہیں، ان کو مسجد میں لانا جائز ہے۔ وہ روئیں گے، خلل ڈالیں گے، کچھ بھی ہوگا، وہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج ذرا لمبی قرات کروں گا، نماز تھوڑی لمبی پڑھوں گا، اور پھر میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں قرات کو مختصر کر دیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بچے کے رونے کا ماں کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ شیر خوار بچے، گود والے بچے جو ہیں وہ آیا کرتے تھے۔ اب رہا مسئلہ ان بچوں کا جو نہ تو شیر خوار ہیں کہ وہ پڑے ہوئے ہوں گے جب تک انہیں کوئی آگے چلائے گا نہیں، چلیں گے نہیں، اور نہ وہ اتنے لائق ہیں کہ انہیں پتہ ہو کہ یہ مسجد ہے، یہاں دوڑنا منع ہے، یہاں شور مچانا منع ہے، یعنی اس عمر کو بھی ابھی نہیں پہنچے۔ 6-7 سال کا بچہ جو ہے اس سے آگے پھر سمجھدار ہو جاتا ہے۔ اب اس کے درمیان والی عمر والا بچہ جسے آپ بڑے شوق سے لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نیک کرے، ماں باپ کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن مسجد میں وہ شور مچاتے ہیں، نہ باپ کی مانتے ہیں، نہ باپ کے باپ کی ماننے کو تیار ہیں۔ ایسے بچوں کو مسجد میں لے جانا وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارا پیار ایک اپنی چیز ہے۔ جمعے کی نماز میں اس قسم کے بچوں کو لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی صفیں کھڑی ہوتی ہیں، اب وہ بڑی بہترین ریلنگ بن گئی نا، یہاں سے لے کے وہاں تک ساری لائن خالی پڑی ہوئی ہے، آگے بندے پیچھے بندے، وہ درمیان میں دوڑیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے اس عمر کے بچے کو مسجد میں نہ لائیں، یا جو بچہ آپ کی مانتا ہے، چاہے عمر چھوٹی ہے یا بڑی ہے، جہاں آپ بٹھا دیں گے بیٹھ جائے گا، جو کہہ دیں گے مان لے گا، اس کو مسجد میں لے آئیں۔ مسجد کا ایک ادب ہے، ایک مقام ہے۔ یہ تو نہیں کہ جس قسم کا بچہ، جس عمر کا بچہ، جس طبیعت کا بچہ ہے، باپ آوازیں دے رہا ہے اور وہ اگنور کیے بھاجا چل رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے۔ آپ لوگ بھی یہ مسجدوں میں دیکھتے ہوں گے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مسلمان کی قیامت کے دن صفات کریں گے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر جو ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ تین لوگ جہنم میں جائیں گے، جہاں اچھا وہ حدیث تو معروف ہے نا کہ 3 لوگ جو جہنم میں جائیں گے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ 3 لوگوں کا حساب سب سے پہلے ہوگا، اور ان میں سے ایک مولوی ہوگا۔ میں کہا مولوی سے شروع کر لیتے ہیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ ایک مولوی حافظ قرآن ہوگا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں تو نے کیا کیا، تو وہ بتائے گا کہ میں نے بڑے جلسے کیے، میں نے بڑی جگہوں پہ تلاوتیں سنائی، بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت اسے کہے گا کہ تو جھوٹ بک رہا ہے، کذبت، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے یہ ساری بھاگ دوڑ اس لیے کی، لیقال لک قاری، تاکہ لوگ کہیں کہ کیا خوش الحان قاری، کیا لچھے دار خطیب، اور کیا شعلہ بیاں واعظ، اور یہ اور وہ۔ لوگوں سے تو نے یہ باتیں سننا تھیں، وہ سن لی ہیں، پھر اس کو حکم دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پیسے والا آدمی ہے، وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے جو جگہ دیکھی جہاں پیسہ لگنا تھا، مسجدیں بنا دی، مدرسے بنا دیے، فلاں جگہ یہ کام کر دیا، فلاں جگہ یہ کام کر دیا، اور کہے گا کہ تیرے لیے۔ تو اسے بھی اللہ کہے گا جھوٹ بولتے ہو، تو نے یہ سارا کچھ لیے کیا، لیقال لک سخی، تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، یا اپنے کام کیا کہتے ہیں، یہ بڑا رفاہی کام کرنے والا آدمی ہے، لوگوں نے کہا۔ اور تیسرا ہے جو جان دے چکا ہے، بظاہر شہادت پا چکا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے وہ وہی ڈینگے مارنا جا رہا ہے، کہتا ہے کہ تو نے جان دی، ہم نے جان بھی تیری راہ میں قربان کر دی، اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے میری راہ میں قربانی۔ اللہ کو کوئی لقمہ دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت تو دلوں کی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کہیں گے کہ تو نے یہ میرے لیے نہیں کیا تھا، تجھے
اعزاز کیا ہے میجر عزیز بھٹی کو کیا دیا گیا تھا؟ نشان حیدر. تو نے نشان حیدر لینے کے لیے تو نے ہندوستان میں بھی ایک بڑا اعزاز ہے، کیا نام ہے؟ پرم ویر. چلیے پرم ویر چاہیے تھا، تمہیں نشان حیدر چاہیے تھا، تمہیں تمغہ بصالت چاہیے تھا. تو چاہتا تھا کہ میرا نام پاکستان کی ہسٹری میں، انڈیا کی ہسٹری میں آ جائے. تو نے اس چکر میں یہ سارا کچھ کیا، اس کو پکڑ کے اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مسلمان کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یہ تو ٹھیک ہے. اب یہ 3 لوگ جو ہیں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی شفاعت کریں گے. ان کو تو پہلے ہی پکڑ کے ٹھکانے لگا دیا گیا ہے، ان کو تو شفاعت کے لیے آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شخص کی شفاعت کریں گے، لیکن قرآن کریم کو پہلے اپنے سامنے رکھ لیں. آیت الکرسی آپ روزانہ پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیوں نہ ہو. آپ کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا، موقع دیا جائے گا، بندے بتائے جائیں گے، ان کی شفاعت آپ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ کسی کی بھی شفاعت آپ کر دیں گے. جس نے ساری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا ہوگا، ساری عمر اس نے بے دینی میں گزاری ہوگی. آپ نے واقعہ سنا، شیخ صاحب نے شروع میں واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک آ رہا ہوگا وفد حوض کوثر پر، درمیان میں انہوں نے کہا حاجز کھڑا کر دیا جائے گا. اس کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ آ رہے ہوں گے، آپ خوش ہو رہے ہوں گے، اور اچانک درمیان میں دیوار اٹھا دی جائے گی. آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو میرے امتی آ رہے تھے. تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ انک لا تدری ماذا احدث بعدک، اے میرے نبی تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا میلادیں پیدا کی تھیں، کیا کیا بنایا تھا، دین کے اندر داخل کیا تھا. یہ بھی تو نہیں میں سے ایک ہے نا. یہ سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کبھی یہ بھی سنا ہے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن، جن لوگوں نے میرے دین کو بدل دیا وہ دفع ہو جائیں، دور ہو جائیں. یہ الفاظ کہے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑا ہے کہ ہر کسی کی شفاعت کریں گے. اللہ حکم دے گا، اللہ اجازت دے گا، جن کی اجازت ملے گی ان کی شفاعت کی جائے گی، ورنہ کسی کی شفاعت کرنا کسی بھی نبی کے بس میں نہیں، فرشتے کے بس میں نہیں، ولی کے بس میں نہیں. اور ہم تو اپنا جو سارے کپڑے بیٹھ کے گلی میں بیٹھ جاتا ہے اسے ولی سمجھ لیتے ہیں، اسے نجات دہندہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ ہمیں پار بھی لگا دے گا. اللہ تعالی ہمیں ایسے ولیوں سے محفوظ رکھے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعات سے اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. بدعت، شیخ نے ایک جملہ کہا ہے، وہ بڑا فرسٹ کلاس جملہ ہے کہ ہر گناہ گار اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اس کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے، لیکن بدعتی کو نہیں ملتا. اور وجہ کیا ہے؟ وہ غلط اپنے آپ کو سمجھے تو توبہ کرے گا نا، وہ تو اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. لہذا بدعتی اپنی بدعتوں پر ہی مر جائے گا، انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کا. گناہ گار دنیا میں کبھی بھی توبہ کر لے گا. شراب بری ہے، زنا برا ہے، چوری بری ہے، گناہ ہے، اور گناہ سے توبہ کر گیا، یہ گناہ مانتا ہی نہیں. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جتنی بھی بدعتیں ہیں وہ بہترین شرعی امور کی شکل میں ہوتی ہیں، بہترین شرعی امور کی. اب یہ عید میلاد ہی لے لیجئے، باقی چیزوں کو چھوڑیں. لگتا نہیں بظاہر کہ یہ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے بازار کے اندر یہ گا بھی رہے ہیں. لگتا ہے کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، کئی سو سے. آپ یقین مانیں کہ جو لوگ مناتے ہیں، جو عید میلاد مناتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑے
کیا کہوں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فاضل ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت بڑی کتاب لکھی عید میلاد النبی کے موضوع، 1000 صفحے کے قریب کتاب لکھی، پوری کتاب میں کہیں ثابت نہیں کر سکے کہ پہلی 400 سالہ 4 صدیوں کے اندر عید میلاد ملتی ہے۔ اتنا بڑا کام کیا لیکن یہ نہیں کر سکے کہ یہ ثابت کریں کہ جشن یا محفل اس نام سے کوئی چیز ملتی ہے۔ لفظ میلاد تو ظاہر ہے ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے آپ سے پہلے بھی ملے گا۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ معروف ہے نا، میلاد تو ملے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، میلاد ہو گئی، تاریخ میلاد ہو گئی، مہینہ میلاد کا ہو گیا۔ لیکن جب آگے کے الفاظ ہیں نا، احتفال، جشن یا عید، یہ الفاظ آپ کو کبھی نہیں ملیں گے۔ یہ 400-600 سال کے بعد آ کے سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا۔ ایک سوال آ گیا ہے کہ حفظ کرنے سے تکلیف ہو تو کیا کریں؟ حفظ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے تو سوال تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی اگر موجود ہے تو بتائیے۔ حفظ کرنے سے اگر تکلیف ہو رہی ہے تو کیا نصیحت کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کو حفظ کرنے سے تکلیف ہو رہی ہے تو پہلی بات یہ کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ جو تکلیف محسوس کر رہے ہیں خود یا آپ کا بچہ محسوس کرتا ہے، یہ یقیناً بلا وجہ نہیں، اور یہ قرآن کو حفظ کرنے میں تکلیف ہوگی۔ آپ سائنس میں داخلہ لے لیں، میڈیکل میں داخلہ لے لیں، کہیں بھی داخلہ لے لیں، تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ قرآن ہے، یہاں تکلیف ہوگی۔ آپ کو ایک تجربے کی بات بتاؤں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ قرآن کریم ہاتھ میں لے لیجئے، نیند آئے گی کہ نہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑی تکلیف ہے شرعی طور پر کہ آدمی قرآن ہاتھ میں لے اور نیند آنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح قرآن کریم کو حفظ کرنے کا ارادہ کیا، آدمی کا کان درد رہتا ہے، پیٹ درد رہتا ہے، سر درد رہتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ وہ ہمارے بس سے ہی باہر ہوتے ہیں، نظر ہی نہیں آتا کہ ہے کیا۔ اس وقت سمجھ لیں کہ بچے کو نظر لگ گئی اور بچے کو رقیہ شرعیہ دم کروائیے، اور کوشش کیجئے کہ بچہ صرف اتنا سا کر کے چھوڑ کے نہ ہٹ جائے، دم کروائیے، اور پھر یہ دل میں یقین رکھیے کہ یہ یقیناً کوئی نہ کوئی شیطانی حرکت ہے، عام بات نہیں ہے، شیطانی حرکت ہے۔ خواتین کو کہا جائے نا پردہ، جو نیک خواتین پردہ کرتی ہیں وہ تو کرتی ہی ہیں، کچھ کو کہا جائے پردہ تو کہتی ہیں کہ ہمارا جب یہ لپیٹتی ہیں نا تو ہمارا دم گھٹتا ہے۔ میں یقین جانے میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ یہ دم پردے سے نہیں گھٹتا، شیطان نے انگلی ڈالی ہوئی ہوتی ہے یہاں کہ تو کہاں مومنوں والا لباس پہن کے چل نکلی ہے۔ شیطان پریشان کرتا ہے اور وہ کبھی ناک کے آگے ہاتھ دے گا، کبھی گلے کے آگے ہاتھ دے گا تاکہ یہ عورت پردہ چھوڑ دے۔ بہت سارے واقعات میں پرسنلی سنتا رہتا ہوں، پرسنلی میں بھی ظاہر ہے کہ رشتہ داروں والا، بہنوں بھائیوں والا، گلی محلے والا ہوں، کہتے ہیں جی وہ نہیں، وہ چادر ٹھیک ہے، چادر لے لی، برقع نکال دیا، چادر کے بعد دوپٹہ لے لیا، چادر گئی، اور مسئلہ صرف یہی ہے کہ وہ جی وہ دم گھٹ جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے۔ یہ دم نہیں گھٹتا، اگلے دم دبا کے رکھتے ہیں کہ تم کدھر نکلتی جا رہی ہو۔ قرآن کے حفظ کرنے والے کو یہ تکلیف ہوگی، دینی مدرسہ کے لیے آپ بچے کو تیار کر کے لے کے جائیے، ہو سکتا ہے کہ مہینے 2-3 چلے اور تکلیف ہو جائے۔ سمجھیں کہ یہ شیطانی شرارت ہے، بچے کو وہاں رکھیے اور دم وغیرہ کروائیے۔ اگر کسی کا بچہ اس پریشانی میں مبتلا ہے یا بڑا خود ہے، دم کروائیے، رقیہ شرعیہ شیخ پرویز صاحب سے آ کے کروائیے، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیوالی کے موقع پر سے کہ پڑوسی گھر مسلم ہے وہ کچھ گفٹ دے رہا ہے تو کیا قبول کرنا چاہیے؟ ابھی کل مجھے کسی نے کہا کہ کوئی ہندوستان میں ہمارے 2 مولوی ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ہولی دیوالی یہ وہ اس پہ جو کچھ بھی کوئی دے
اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا کہ یا تو مولویوں کا دماغ چل گیا ہے یا کوئی اور بات ہے، ورنہ یہ فتویٰ کوئی کیسے دے گا؟ ہولی، دیوالی، دسہرہ یہ ان کے مذہبی تہوار ہیں۔ مذہبی تہوار پر تیار کیا گیا کھانا، حلوہ، کچھ بھی ہے، اس کو کھانے کا معنی یہ کہ تم بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک، تمہارا ہندو مذہب بھی صحیح ہے اور ہمارا اسلام بھی صحیح ہے۔ یہ تو گویا کہ تصدیق ہو گئی۔ علامہ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ چند سال پہلے دیا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کو میری کرسمس، ہیپی کرسمس ہوتا ہے نا عیسائیوں والے، اگر کوئی اس طرح کی مبارک دیتا ہے تو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کفر یا فعل ہے، کیونکہ ہم ان کلمات کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمہاری عیسائیت بھی صحیح ہے اور ہمارا اسلام بھی صحیح ہے۔ بعین ہی معاملہ یہ ہے، آپ ہندو کی دی ہوئی مٹھائی کھائیے، پورا سال کھائیے، دسہرے کے دن نہیں، ہولی کے دن نہیں، دیوالی کے دن، 3 دن چھوڑ دیجئے، باقی کتنے آپ کے یاد 360 دنوں میں سے 3 دن چھوڑ دیں۔ انکار کیسے کریں جسے پڑوسی یہ مروت ہمیں لے کے ڈوب جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال جتنی عزت پائی، قیامت تک کوئی شخص اتنی عزت نہیں پا سکتا اپنے محلے میں، لیکن جب اعلان کیا توحید کا تو وہ لوگ ناراض ہوئے یا نہیں؟ چچا یہ جو گالی دے کے سب سے پہلے نکلا۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں نا تو پھر جو جاتا ہے جاتا رہے۔ ہمارے ایک شاعر نے کہا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے۔ اب ذرا لفظوں پہ غور کرنا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے میرا بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ 2 عالم چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں لیکن اللہ نہ چھوٹے۔ ہمارے یہاں مروت نام کی یہ بہت جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں نا، مروت اسی کو کہتے ہیں کہ یار کیا اس کا دل توڑ دیں ہم، کیا یہ کر دیں۔ اگر اس طرح کرتے جائیں گے تو کل کو آپ کو تھوڑا سا اور پڑوسی اور بھی کچھ لا کے دے دے گا۔ ہر ایک ملک کا ماحول ہوتا ہے، ہندوستان کا ماحول جو سوشلی ماحول جو تجارت بھی ساتھ میں ہے۔ آپ ایک دیکھیں جتنا گندا ماحول مکے کا تھا اس وقت، اتنا ہندوستان کا شاید آج بھی نہ ہوگا۔ بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے، اس سے زیادہ کہیں کوئی ہندوستان میں ہوں گے؟ کسی ایک جگہ سارے اکٹھے نہیں ہوں گے نا۔ اتنے گندے ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پھیلائی، ماریں کھائیں، گالیاں سنیں، طرح طرح کے الزامات سہے، پاگل تک کہا گیا۔ ہمیں مثال کے طور پہ کوئی ہندو ہے یا کوئی بھی ہے، وہ کوئی چیز ہمیں گفٹ دیتا ہے، ہم نہیں لیتے تو کیا کرے گا؟ وہ پاگل کہے گا، مارے گا، سارا کچھ ہمارے نبی کے ساتھ کیا گیا۔ لہذا اتنا اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ اسلام ایک قوت انسان کو دیتا ہے، اس قوت کو کام میں لائیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ کبھی تھوڑا سمجھانے تک، تھوڑا وقت آنے تک آپ وقتی طور پر کچھ لے لیتے ہیں، لیکن کھائے نہیں، کیونکہ کھانا اس کا بالکل جائز نہیں ہے۔ لے لیا، آپ کیوں مصر ہیں اس بات پر؟ آپ کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہے؟ اپنے آپ پر اعتماد کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہے گا اسے مشکلات آئیں گی، اور ان مشکلات کے اوپر سے گزرنا مسلمان کی ذمہ داری۔ اگر یہی اتنا کر لیا ہم نے کہ ہم ہندو معاشرے میں رہتے ہیں، پھر میں وہ دوسرا علاج بتاتا ہوں کہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہندو معاشرے میں رہیں، آپ کہیں ادھر ادھر آ جائیے جن علاقوں میں مسلمان زیادہ ہیں، آپ اس محلے کو چھوڑ دیجئے نا جہاں آپ کو اتنا پابند ہو کے رہنا پڑ رہا ہے۔ ارض اللہ ہے واسع، اللہ نے کہا اللہ کی زمین کھلی ہے، اور آپ لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ آپ پیدا اس ملک میں ہوئے، ورنہ کافروں کے ملک میں رہنا ہی جائز نہیں ہے۔ اب یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے، آپ صرف مٹھائی نہیں چھوڑ رہے، ہم ملک چھڑا رہے ہیں۔